جب آپ کو قتل کے لیے جلاد دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر، اور اللہ جو تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب جلاد نے خنجر گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ یہ وہ دور تھا جب زبان کھولنا جرم تھا، جب حق بولنا بہت بڑا گناہ تھا، جب عظیم صحابہ، قرآن کے قاری، علم دین کے استاد اور معصوم عوام کے سر تن سے اس لیے جدا کر دیے جاتے تھے کہ وہ حجاج کے مظالم کے خلاف سچ بولتے تھے۔ یہ داستان ہے ظالم حجاج بن یوسف کی، جس کے ظلم کی چیخیں آسمان تک پہنچی لیکن زمین خاموش رہی۔ آج ہم اس شخص کی حقیقت بیان کریں گے جس نے دین کے نام پر انسانیت کو کچلا اور نیک اور معصوم لوگوں پر ظلم ڈھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حجاج بن یوسف اور اس کے ظلم و ستم کی داستانوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں پر اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے باپ سے حاصل کی جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیروں کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی ہمیشہ وزیر کو شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیروں کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور پوری فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال تک انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف حجاج بن یوسف کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر لیا کہ وہ اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ عبد الملک بن مروان کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کر سکے، چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے مکہ میں غذائی بحران پیدا کر دیا۔ یہ ناکہ بندی 9 ماہ تک جاری رہی۔ حجاج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کروائی۔ جب شامی لوگ خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اگر کوئی فوجی خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے سنگ باری کرنے سے انکار کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی اور بدترین ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر ڈالا
اور ان کی لاش کو بکہ کے بازار میں کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ پھر لاش کو اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہ تھے۔ عبداللہ بن زبیر عشرہ مبشرہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھانجا اور حضرت اسما کا بیٹا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر بندن کر دیا ہے، اب مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو گھٹی دی۔ پھر حجاج نے حکم دیا کہ ان کی والدہ کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ یہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھیں۔ جب حجاج کے فوجی ان کو بلانے کے لیے آئے، کہا حجاج نے حکم دیا ہے کہ ان کو بالوں سے گھسیٹ کر لے آؤ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤ۔ فوجیوں کو شرم آ گئی اور وہ واپس چلے گئے، لیکن حجاج کو سخت غصہ آیا۔ وہ خود حضرت اسما کے پاس آ گیا اور کہا، دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی حکومت کو اس مقدس سرزمین پر مضبوط اور مستحکم کرے۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک وہ مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی حکومت کے خلاف زبان کھولنے کی ذرا بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ کرام اور تابعین کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ بھی شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات پہلے ہی سن چکے تھے۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ معززین کو اپنے پاس بلا کر بیعت کی دعوت دیتا، اگر کوئی نہ مانتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیتا۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کی اور ان سب کو یک بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی گئی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت اور ظلم کے مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ اب عبد الملک نے خراسان، کوفہ اور بصرہ میں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمرا لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی۔ ناظرین کرام، حجاج بن یوسف جس قدر سخت گیر تھا اتنا ہی دل فریب مقرر بھی تھا۔ اس کی تقریریں مسلمانوں کی حکمرانی کی تاریخ کا ایک نادر سرمایہ ہیں جو سیاسی تذکروں میں کہیں کہیں مل جاتی ہیں۔ اس کی یہ تقریر تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اپنی ترکش کا سخت ترین تیر تم لوگوں پر چلایا ہے۔ تم منافق، جھوٹے اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔
سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بلکہ تمہارے ٹیڑھے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم میرے مطابق کام کرو گے۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم تمہاری کھال اتروا کر اس میں بھس بھرواؤں گا، تلواروں اور نیزوں کے اتنے چرکے لگواؤں گا کہ تمہاری رگ رگ سے خون کے فوارے پھوٹیں گے، اور تمہاری بوٹیاں کر کے جنگل میں پھینکوا دوں گا تاکہ کتے اور کوے کھائیں۔ اس تقریر سے لوگ پوری طرح ڈر گئے اور انہوں نے حجاج بن یوسف کے ہر حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ وہاں کے ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو حجاج نے اسے جھاڑ دیا۔ تنخواہوں میں کمی کرنے پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح بغاوت کو کچل دیا گیا اور بغاوت کرنے والے قائدین کو قتل کر دیا گیا۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی کے بعد خوف زدہ ہو گئے۔ حجاج کی ایک اور مشہور تقریر جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، ہوا یوں کہ حکمرانوں کو اطلاع ملی کہ بغداد میں سفید ریش بزرگ حکومت سے ناراض ہیں اور کسی صورت میں بھی مخالفت سے باز نہیں آ رہے۔ ان سفید ریش بزرگوں میں کئی بڑے بڑے نام بھی ہیں، اور ان کی سرکوبی کے لیے حجاج جیسے بے رحم حکمران کو کلی اختیار دینا آسان نہ تھا۔ لیکن جب حالات حد سے بڑھ گئے اور بزرگوں نے نوجوانوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا تو دارالحکومت میں طے پایا کہ حجاج کو بغداد کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ چنانچہ حجاج اپنے پروٹوکول کے ساتھ ایک دن بغداد میں داخل ہوا اور آنے والے جمعہ کے دن عوام سے خطاب طے پایا۔ مسلمانوں کے ہاں جمعہ کے دن اہم اعلان ہوا کرتے تھے۔ اس جمعہ کو خطبہ خود حجاج نے دیا۔ بلند ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے حاضرین پر نظر ڈالی، ان کا جائزہ لیا کہ کون لوگ ہیں اور کن کی اکثریت ہے۔ پورا بغداد حجاج کا خطبہ سننے کا منتظر تھا۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور باہر بھی حاضرین موجود تھے۔ حجاج نے خطبہ جمعہ میں روایتی الفاظ سے بات شروع کی، مسلمانوں کی امن و سلامتی کی بات کی اور کہا، میں امن کی اس خواہش کے باوجود کچھ اور سن اور دیکھ رہا ہوں۔ سفید بالوں والے میرے سامنے ہیں اور سروں کی فصل پک چکی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر یہ فصل بر وقت کاٹی نہ گئی تو ظاہر ہے خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سروں کی پکی ہوئی فصل کاٹ لی جائے، ورنہ اس کی خرابی اور تعفن پورے ماحول کو گندا کر دے گی اور مسجدوں کی بے حرمتی ہوگی۔ حجاج کی یہ تقریر سن کر لوگ سہم گئے۔ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا باصلاحیت انسان تھا، لیکن وہ بنو امیہ کی حکومت کے استحکام کے لیے ہر قسم کا ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار رہتا۔ اس ظلم و بربریت نے عوام کو بنو امیہ کی حکومت کے سخت خلاف کر دیا۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی پسندیدہ سزا مخالف کو ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مردوں اور خواتین کو ایک ہی جگہ پر رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 30,000 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج اور بنو امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ حجاج نے ولید بن ملک کے دور میں فتوحات پر زور دیا۔ سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کیں۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ ناظرین کرام، تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں پر تلوار استعمال کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ انسانی جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔
حرم کا احترام اس نے ختم کر دیا۔ عراقی اور اجمی مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت ظالمانہ تھا۔ وہ سخت متعصب تھا۔ اس نے یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ حجاج بن یوسف کے ان ظلم و ستم کی وجہ سے عوام میں سخت نفرت پیدا ہو گئی، جو اموی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم۔ تہذیب التہذیب میں بیان کیا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت عطیہ بن عوف نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی مڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ یہ علاقہ چھوڑ کر خراسان چلے گئے۔ حجاج بن یوسف کی دردناک موت۔ تابعین کے جلیل القدر عالم، محدث اور فقیہ حضرت سعید بن جبیر، جن کی زبان پر قرآن تھا، جن کے دل میں خوف خدا تھا، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، تفسیر اور حدیث میں بلند مقام پایا۔ آپ کی شہادت حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ہوئی، جو تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کا مکمل اور تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حجاج نے حضرت سعید بن جبیر کے علم، تقوی، جرأت اور سچ گوئی سے گھبرا کر صرف ایک سوال کے جواب پر ان کا سر قلم کروا دیا۔ وہ سر جو سجدے میں جھکتا تھا، آج زمین پر گرا دیا گیا۔ ایک دن آپ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے صرف یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو جلاد قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی کو قتل کرنے کی مہلت نہ دینا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ خدا کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو بے گناہ قتل کرواتا تھا آج خود نیند میں چیختا چلاتا ہے، مجھے بچاؤ، سعید بن جبیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جو لاکھوں پر حکومت کرتا تھا آج اپنے انجام سے لرز رہا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد حجاج بن یوسف کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ خلیفہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج کو ایک خوفناک بیماری لگ گئی۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ اس بیماری میں اسے سخت سردی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے قریب لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اس سے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔
اس کا پیٹ پھول چکا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے ریشمی دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے گلے کے اندر اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے ساتھ بہت خوفناک قسم کے کیڑے لگے ہوئے تھے، جن میں سے بہت تیز گندی بدبو آ رہی تھی۔ اتنی تیز بدبو تھی جو 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج نے کہا، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ علاج کر۔ حکیم نے کہا، تیری بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب تمام تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کی نشانی بنا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب مرنے کے قریب تھا تو اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ جب بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے، وہ بولا، جب میں مر جاؤں تو جنازہ رات کے وقت پڑھانا اور صبح کو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حجاج کا ظلم مٹی میں دفن ہو گیا، لیکن سعید بن جبیر کی صدائیں آج بھی زندہ ہیں۔ جو ظلم سے لڑے شہید ہو گئے اور قیامت تک ان کا نام زندہ و تابندہ رہے گا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی مرتا نہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کا یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس۔